اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں مطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے قبل اس کے کہ ہم اس پروگرام کا آغاز کریں، خوبصورت سی حدیث مبارک آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر روئے زمین پر بدر کے برابر یعنی روز بدر کے برابر مومنین ہوتے تو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور فرما لیتے۔ حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہمارا امام اگر ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے امام کو کی لیے آمادہ نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم ان کی معرفت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا بھی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو آمادہ بھی کریں۔ آئیے مولانا صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر پہلے ہی سوال انہوں نے کہا ہے کہ گوشت کے لیے جو حرمت کا فتویٰ ہے یا اس کو پاکیزگی کا، کہ اگر کوئی شخص مسلمان اس کو ذبح کرتا ہے لیکن اس کے تمام عمل انجام دینے گوشت کو ٹکڑے کرنے میں اگر غیر مسلم ہاتھ لگاتا ہے تو کیا یہ گوشت ٹھیک ہوگا، اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ گوشت کے لیے پہلے بھی جیسا کہ بیان کیا کہ ذبیحے کی شرط یہ ہے کہ اس کے مسلمان ذبح کرے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، روب قبلہ ذبح کرے اور دھار دار دھات سے، لوہے سے یا اسی طرح اس قسم کی چیز سے اس کو ذبح کرے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط فوت ہو جائے تو پھر وہ ذبیحہ نہیں ہے اور قابل استفادہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر مسلمان ذبح کر دے اور ذبح کر کے الگ کھڑا ہو جائے اور ایک کافر سے یا غیر مسلم سے کہے کہ وہ اس کے جسم کے ٹکڑے کرے، یعنی کھال کو الگ کرے، جسم کے ٹکڑے کرے، پوری جو صفائی کا طریقہ ہوتا ہے جانور کو اس کو کاٹ کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو یہ تب بھی حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک مسئلہ ہے، چونکہ اس کو غیر مسلمان نے ہاتھ لگایا ہے اور اس کا بدن یا اس کے ہاتھ میں رطوبت لگنے کے بہت چانسز ہیں، لہٰذا اس کو استفادہ کرنے سے پہلے پانی سے دھونا ضروری ہے، یعنی پاک کرنا ضروری ہے۔ 2 بار پانی سے دھو لینے سے یہ کافی ہے، پاک ہو جائے گا اور اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کل یوتھ تمبولا کھیل رہے ہیں، پوچھنے پر بولتے ہیں کہ گیمبلنگ نہیں ہے، گیمبلنگ کا مقصد بھی نہیں ہے، لیکن اس میں پیسے کی آمد و رفت ہوتی ہے جس طریقے سے گیمبلنگ میں ہوتی ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا اس طریقے کا عمل کرنا جائز ہے؟ ایسے کھیل کو کھیلا جا سکتا ہے؟ نہیں، کئی بار اس طرح کے سوال آتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہو؟ دیکھیں، جو چیزیں قمار سے مخصوص ہوں، یعنی جوئے سے مخصوص ہوں، اب اس کا عنوان آپ کوئی بھی رکھ لیں، آپ اس کو نام آپ اس کے جدید کر دیں، انٹرنیٹ کے اوپر کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ چیز گیمبلنگ کے لیے ہے، جوئے کے لیے، ولو اس میں شرط بندی نہ ہو، ولو کھیلنے والا شرط کے لحاظ سے نہ کھیل رہا ہو، حتیٰ پیسے بھی انوالو نہ ہو، تب بھی اس کو کھیلنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہم شرط نہیں لگا رہے ہیں، قصد بھی شرط نہیں ہے اور ہم پیسے کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں۔ اگر وہ چیز مخصوص ہے، یعنی وہ گیم مخصوص ہے قمار کے لیے، گیمبلنگ کے لیے، تو اس کو بغیر شرط کے بھی کھیلا نہیں جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر زندگی میں بیٹی باپ کی، بہن بھائی کی یا بیوی شوہر کی نافرمان ہو جائے تو اس صورت میں مرد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس میں اگر بیٹی، بہن، بیوی، باپ، بھائی، شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی بہانے سے کام لے اور وہ کام کرے جو واقع نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے بڑا خاموشی والا سوال کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا جو انداز ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس پر کیا حکم ہوتا ہے؟ آج کل ہم مولانا صاحب بات کریں تو یہ نیوز بھی آتی ہے، خصوصاً ہمارے اس ہندوستان کے اندر غیر مسلم جو ہے ان کے اندر ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اپر کاسٹ ہیں اور اس طرح سے اگر لڑکی کسی غیر اس کے کاسٹ پر جا رہی ہے ملنے اور اس کو اس طرح سے، تو اس کو اوپر ضرب لگاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کا مرڈر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، جس طرح سے سوال کیا، یہ عمل شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے کئی لوگوں کے نام لے لیے کہ باپ اور بھائی اور شوہر، اس میں صرف 2 کے پاس اختیار ہے۔
ایک ہے باپ اور دوسرا ہے شوہر۔ شوہر باپ کے پاس ولایت ہے، یعنی بیٹی کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، عقد پڑھ سکتا ہے اور اس کی شادی کسی سے بھی کر سکتا ہے، البتہ اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اس کی اجازت ضروری ہے، بغیر اس کی رضایت کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن باپ کی اجازت بھی ضروری ہے، اگر بیٹی راضی ہے باپ راضی نہیں ہے تب بھی مسئلہ ہے، اور باپ راضی ہے اور بیٹی راضی نہیں ہے تب بھی مسئلہ ہے، دونوں کو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی عقد ہو سکتا ہے۔ اور شوہر کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو منع کر سکتا ہے گھر کے باہر نکلنے سے، یعنی وہ کہہ دے کہ تم میرے گھر سے باہر نہیں جاؤ گی میری اجازت کے بغیر، یا جہاں جاؤ گی مجھے بتا کے جاؤ گی، تو زوجہ اگر یہ کام کرتی ہے تو نافرمان ہے، اور شوہر کو حق حاصل ہے کہ اس کے نان و نفقے کو بند کر دے۔ لیکن بھائی کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی پابندی کو لگانے کا اختیار بھی بھائی کو نہیں، اگرچہ بھائی پرورش کر رہا ہو۔ مثلا مثال کے طور پر بھائی پال رہا ہے بہن کو، باپ نہیں ہے دنیا میں یا ساتھ پہ رہتے ہیں، باپ وہاں نہیں رہتے ہیں، تب بھی بھائی کے پاس کسی قسم کی کوئی ولایت نہیں ہے۔ ہاں تربیت کے لحاظ سے مثلا بڑا ہے، خیال رکھنا چاہتا ہے، منع کرتا ہے، لیکن شرعاً منع کرنے کا حق اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ہاں تربیت کے لحاظ سے تربیتی پہلو بیان کر سکتا ہے، چیزیں بیان کر سکتا ہے، پابندیاں بھی اس حد تک لگا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ بری سنگت میں نہ جائے، بری چیزوں سے محفوظ رہے، ابھی اتنا رشد عقلی نہیں ہوا ہے کہ اچھے و برے کو سمجھ سکے، ان چیزوں تک کی حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن ضرب و شتم کرنا، مارنا یا بدن کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا، اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ صرف شوہر کو اجازت ہے کہ وہ زوجہ کو تنبیہ کرنے کے لیے ضرب سے کام لے سکتا ہے، وہ بھی اس طرح سے کہ اس کا نشان بدن پر نہیں آنا چاہیے۔ بعض نے اشارہ کیا کہ جیسے پینسل کی جو لمبائی ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چھڑی چھوٹی کسی لکڑی کی بنی ہوئی، اس طرح کی اتنی، اس کو چھڑی بھی نہیں کہہ سکتے آپ، اس طرح کی کوئی چیز، اس سے بدن کے اوپر ہلکے سے اس طرح سے مارنا کہ سامنے، اصل میں اس کا ہدف جسم کو چوٹ پہنچانا نہیں ہے، اس کا ہدف سامنے والے کو یہ بتانا ہے کہ وہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو ایک ہلکی سی ضرب لگا دے، بہت ہلکی سی، تو وہ 1000 جملوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے کہ اس نے میرے اوپر اس طرح کی ضرب لگائی، ولو اس سے نشان نہیں پڑا، درد بھی شاید نہ ہو، لیکن وہ اس کے ضمیر کو مجروح کر سکتی۔ تو ہدف یہ کسی طرح سے اس کی تنبیہ ہو جائے، ورنہ جسم کے اوپر ضرب لگانا جس سے نشان پڑ جائے تو اس کے اوپر دیت ہے، حاکم شرع سے شکایت کر کے خاتون دیت بھی لے سکتی ہے۔ باپ بھی اسی حد تک ضرب لگا سکتا ہے جتنا ہدف اس کا تعلیم و تربیت ہو، یعنی تعدیب ہو، ادب سکھانے کے لیے اولاد کو ضرب لگا سکتا ہے۔ وہ بھی ہم نے شاید کسی پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام سے پوچھا کہ میں اپنے بچے کو کبھی کبھی 100 ضرب لگا دیتا ہوں، امام نے اجازت نہیں دی، امام نے کہا حد سے 1 یا 2 ضرب، تو اسے کہا 1 سے 10 ضرب سے کچھ نہیں ہوگا اس کو، تو امام کھڑے ہو گئے اور کہا پھر اپنی شریعت کا ہم اپنے حساب سے چلاؤ، ہم سے نہ پوچھو۔ اس کا تو امام کو پسند نہیں آئی یہ بات، کیونکہ ہدف بھی ہے، کیونکہ اگر آپ جسمانی اذیت کے ذریعے کسی کو تنبیہ کرنا چاہیں تو ممکن ہے کچھ برس تک وہ جسم کی اذیت کی وجہ سے آپ کے بات کو ڈر کے مارے سن لے، لیکن جیسے ہی آپ کی کمزوری آئے گی یا اب اذیت ختم ہو جائے گی یا وہ عادی ہو جائے گا، پھر یہ ضرب بھی کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہمیں دوسرے طریقوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو اپنے آپ میں اگر کوئی خاتون ایسا عمل انجام دیتی ہے جو شریعت کے حکم کے خلاف ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر چکے تھے، تعلیم و تربیت دے چکے تھے، وہ اب بالغ ہو چکی تھی، اس نے کوئی عمل انجام دیا، تو ظاہر ہے کہ آپ سے اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن اس پہ پابندی لگانا، اس کو آسانیوں کی، اس کے لیے تعدیب کرنا، اس کو سکھانا، اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن زد و کوب کرنا، مارنا، پیٹنا، قتل علیاذ باللہ، یہ کہیں سے بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر اس میں ایک سوال اور ہے، اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں، اس میں ایک انسان جو اپنے معاشرے میں اپنی عزت نفس کہیں یا اپنے خاندان کی عزت کے بارے میں، تو یہ جو عزت کی پرواہ جو ہے یہ کتنی اہم ہے، خصوصاً اگر کسی خدا نخواستہ کسی معاشرے کی کسی خاتون نے عقد کر لیا باہر، غیر مسلم سے کر لیا، تو اب ظاہر سی بات جس سماج میں رہتا ہے اس کے لیے اس سماج میں رہنا بڑا مشکل ہے اور اس کی عزت پر حرف آتا، تو یہ واقعاً شرعی طور پر اس کی عزت پر یہ حرف آیا، اور اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے اور کیسے اس کو، اس بندے کو ہم کیسے سمجھائیں گے کہ یہ چیز جو ہے شرعی طور پر آپ غلط نہیں ہیں؟ دیکھیے، پہلے عرض کیا کہ ضروری ہے کہ سماج دین کو پوری طرح سے سمجھے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے علیاذ باللہ تو اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص نہیں ہے، جی، اس کا ذمہ دار پورا سماج ہے۔
پورے سماج میں کچھ ایسے عمل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کا عمل کوئی ایک لڑکی کسی ایک گھر کی کرتی ہے لیکن ذمہ دار پورا سماج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا سماج کچھ ایسے کرائٹیریاز بنا دے کہ شادیاں لڑکیوں کی ٹائم پر نہ ہوں یا لڑکوں کی ٹائم پر نہ ہوں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو شادی کے بعد والا ہے وہ آج ہم بغیر رشتے کے کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم عقد کے نام پر اس عمل کی اجازت نہیں دیتے کہ مثلا یہ ہمارے خاندان کے برابر کا نہیں ہے، یا ہمارے مثال کے طور پر کسی کے پاس سیادت ہے تو کسی کے پاس سیادت نہیں ہے، اور اس طرح کی جو مسائل ہمارے پاس ہیں جو شریعت کی طرف سے کوئی معیار نہیں ہے. تو یہ معیار کس نے طے کیے ہیں؟ سماج نے طے کیے. تو اب اگر اس معیار کو عمل کرنے کے نتیجے میں کسی لڑکی کی شادی وقت پہ نہیں ہو رہی ہے یا وہ باغی بن جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار پھر ایک شخص یا ایک باپ نہیں ہے، وہ سب سماج ہے جس نے یہ حالات پیدا کیے کہ لوگ اس طرح کا عمل انجام دیں. لہٰذا ایک شخص کی ذمہ داری تربیت کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، اچھے اور برے کو بتانا ہے. جس حد تک سختی کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی کام انجام دے تو ہر شخص اپنی عمل کا خود ذمہ دار ہے. اسے خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ایسا شخص جس کے ساتھ یہ عمل ہو جائے، اس کی تسکین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اسے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میری تربیت میں کوئی کمی تھی یا نہیں تھی. اگر میری تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی، میں نے ہر اس عمل کو انجام دیا جو میری ذمہ داری تھی تربیت کے لحاظ سے، اور میں نے ہر وہ کام انجام دیا جس سے بچے کی صحیح تربیت ہو سکے، اس کے بعد بھی بچے نے ایسا کیا، اگر اس کو اپنے آپ کو وہ بری الذمہ خود سے قرار دے کہ نہیں میں نے سارے کام صحیح انجام دیے تھے، تو پھر اسے کسی سے سوال و جواب کی ضرورت نہیں ہے. وہ اور اس کا خدا سب کچھ جاننے والے ہیں اور اپنے خدا کے لیے اس کے پاس جواب موجود ہے. لیکن اگر خود کو وہ اطمینان نہ دے سکے کہ میں نے تربیت میں یہ غلطی کی، مثال کے طور پر جب وہ 7 سال کی ہوئی تو میں نے اس سے نہیں کہا ہے حجاب کرو، اور میں یہی کہتا رہا کہ ابھی بچی ہے کر لے گی. جب وہ 10 سال کی ہوئی تو میں نے تاکید نہیں کی کہ 10 سال کی تو لڑکی بالغ ہو جائے گی، لیکن مثلا 7 سال کی عمر سے ضروری تھا کہ اس کو نماز کی تعلیم کرتا. جب کسی نے کہا نماز پڑھاؤ تو میں نے کہا ابھی بچی ہے پڑھ لے گی. تو میں نے کوتاہی کی اس کو دینی تربیت کرنے میں نے اس کو حلال اور حرام اور محرم اور نامحرم کے صحیح ضوابط نہیں بیان کیے. اگر میں نے غلطی کی ہے تو پھر میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتا. لہذا سماج سے مطلب نہیں، انسان اپنے آپ سے سوال کرے، کیونکہ سماج معیار نہیں ہوتا ان چیزوں میں، اس میں آپ خود معیار ہیں. اگر آپ نے صحیح تربیت کی ہے، اس کے بعد کوئی اولاد غلط ہو گئی تو آپ بری ہیں. جناب نوح نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا نہیں ہے تمہارے اہل میں سے. کیا کہنا؟ کیونکہ تمہاری تربیت، اس کا یہ تم نہیں کہہ سکتے جناب نوح کی تربیت میں کوئی کمی رہی ہوگی. نہیں، تربیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کسی نبی میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کے باوجود اہل نہیں تھا، لہذا تم لیسا من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو اگر تم نے تربیت صحیح کی ہے، تم نے صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن لیے ہیں، آپ نے صحیح طرح سے تعلیم دلائی ہے، صحیح احکامات بیان کیے تھے، صحیح چیزیں بیان کی تھی، پھر بھی کسی وجہ سے بھی کسی وسوسے میں آ کے کسی بھی سازش کا شکار ہو کے اس نے ایسا عمل انجام دیا تو آپ بری الذمہ، لیسا من اہلک، آپ کے اہل میں سے وہ نہیں ہے. لیکن سوال خود سے کرنا ہے، کیونکہ انسان سب سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں نے کوئی کمی تو نہیں کی. ہمیں دیکھنا پڑے گا، سماج کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیے، دوسرے پر انگلی اٹھانا، دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا، دوسرے کی توہین کرنا بہت آسان کام ہے، جو کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا کہ میرے ایک عمل کے نتیجے میں کہیں یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے منع کر دینے سے وہ لڑکا یا لڑکی گناہ میں مبتلا ہوئے. میں اس معاملے کو ٹھیک کر سکتا تھا، میں محلے کا بزرگ تھا، میں بیٹھ کر اس معاملے کو ٹھیک کر سکتا تھا، میں ان کی لڑکی کی کفالت کر سکتا تھا، میں اس لڑکے کی شادی کرا سکتا تھا، میں اس لڑکی کے لیے اچھا ور تلاش کر سکتا تھا، اور میں نے نہیں کیا. تو پھر وہ سارے افراد جو اس کام کو انجام دے سکتے تھے وہ سب اس کے ذمہ دار ہوں گے. لہٰذا خود شخص اور سماج دونوں اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ کیوں ہوا، اور اگر وہ اپنے آپ کو جواب دے لیں، مطمئن ہے، تو خدا کے یہاں بھی مطمئن ہے. اگر جواب نہ دے سکیں تو آئندہ کے لیے اپنے عقل کے ناخن لیں، ہوش سنبھالیں اور اس چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہم تعلیم کو تو بہت فروغ دیتے ہیں، تربیت کے اس پہلو کو ضرور اپنی بچیوں کے سامنے رکھیں. آج
جو مرحلہ ہے ہمارے سامنے وہ بہت ہی اس کو کہا جائے کہ ہم پراشوب دور میں گزر رہے ہیں، جہاں پر دشمن دین اس طریقے کے فراق میں ہیں کہ خصوصاً بچوں کے لیے یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کس طرح سے کہ ہم ان بچیوں کو کم سے کم بہلا پھسلا کر اپنی طرف راغب کر کے اور ان کو دوسری طرف لایا جا سکے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو، خصوصاً ان کی والدہ جو ہیں وہ اپنی پیرنٹل سائٹ پہ اس پہ دیکھیں کہ بچوں کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے، خصوصاً بچیوں کو وہ ٹریننگ دیں اور ان کو اپنا ایک بہترین دوست بھی کریں کہ وہ جو بھی عمل کرتی ہیں وہ آ کر آپ سے بتائیں، ڈسکس کریں، یہ خوبصورت معاشرہ تشکیل کرے گا۔ تو یہ ایک میسج تھا ہماری طرف سے اور آغا نے بڑا خوبصورت سا اس پر ایک میسج دیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے خوبصورت معاشرے کو تشکیل کریں گے اور دشمن کی جو ناکام کوشش ہے اس کو بھی، جو کوشش کر رہا ہے وہ اس کو بھی ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تولا اور تبرہ میں کیا فرق ہے؟ کیا تبرہ صرف لعن کا نام ہے یا اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں جو فحش ہوتی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں دشمنان اہل بیت کے لیے؟ دیکھیے، تولا کا مراد ہے محبت کرنا اور تبرہ سے مراد ہے براعت کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ محبت کرنے سے مراد جب ہم تولا یہاں پر کہتے ہیں فروع دین میں، اصطلاح میں، ٹرمنالوجی میں، یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنا، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دل میں رکھیں، نہیں، اظہار کریں۔ اظہار کئی طریقے سے ہوتا ہے، مجلس کرنا، محفل کرنا، مثال کے طور پر ان کے نام پہ شیرینی بانٹنا، ان کے نام پر جشن منانا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا، یہ سب محبت کی علامت ہے۔ یعنی دکھنا چاہیے کہ آپ محب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ دروازے پہ نام لکھ لینا کافی نہیں ہے، عمل میں دکھائی دے کہ آپ واقعی محب ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں، ان کی بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں، یہ ہے تولا۔ تبرہ سے مراد ہے بالکل اس کا برعکس ہے، براعت کرنا۔ کس سے براعت کرنا ہے؟ جو ان کے دشمن ہیں ان سے براعت کرنا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں پھر اس کے دوست آپ کے دوست ہوتے ہیں، اس کے دشمن آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب محبت ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ دشمنی بھی جس طرح وہاں محبت صرف زبانی یا قلبی کافی نہیں ہے، یہ دشمنی بھی زبانی اور قلبی کافی نہیں ہے، عملی ہونی چاہیے۔ یعنی لعن ایک طریقہ ہے، ایک بہت آسان اور بہت ہی سمپل طریقہ ہے لعن کرنا دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو، لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ لعن عملی ہونی چاہیے۔ عملی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا عمل ان کے عمل کے مشابہ نہیں ہو۔ ہم غاصبوں کے اوپر لعن کریں، جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے حق کو غصب کرنے والوں پہ لعن کریں، خود کسی کا گھر غصب کر کے بیٹھے ہوں، جی، خود امام کا پیسہ غصب کر کے بیٹھے ہوں، خود مال امام ہڑپ کر کے بیٹھے ہوں، ایسے شخص کا تبرہ کرنے سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انسان عملی ہو۔ رہی بات فحش کی، امام علیہ السلام نے فحش دینے سے منع فرمایا ہے، البتہ جو ان کی اصل ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک دفعہ ہے کہ ایک چیز اس کے اندر نہیں موجود ہے اور ہم برے جملے سے اس کو یاد کریں، اس سے امام نے منع فرمایا۔ صفین کے میدان میں دو لوگوں نے، امام کے لشکر کے بہت اہم افراد تھے، جی، جس میں ایک نام جو ہے حجر بن عدی، بہت مشہور نام ہے، انہوں نے معاویہ کے لشکر کے کچھ افراد کو فحش دی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گالی دینا، جی، گالی دی۔ امام نے منع فرمایا، امام نے کہا گالی مت دو انہیں۔ اولاً ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو مجھے نہیں جانتے ہیں، یعنی معرفت نہیں رکھتے، اس طرح سے ان کی تربیت ہوئی ہے کہ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب جب تم اچھا فحش جب دیتا ہے انسان تو سامنے اگر کوئی سست بھی بیٹھا ہے تو اس کو فحش کی وجہ سے غصہ و غیرت آ جاتی ہے، کیونکہ بالاخره فحش ایسا لفظ ہے کہ جو سامنے والے کے اندر غیرت، خون کو ابال لے آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ تم سے اور زیادہ جنگ کریں گے اور سختی سے جنگ کریں گے۔ کل تک اگر کم دشمن تھے تو اس وقت اور زیادہ دشمن ہو جائیں گے۔ دوسرا ممکن ہے وہ تمہارے امام کو اسی طرح سے کہیں جیسے تم انہیں کہہ رہے ہو، تو کیا پسند کرو گے تمہارے امام کو اس طرح سے کہا جائے؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہ کرو، لیکن امام نے کہا لیکن حقیقت کو بیان کرو۔ جی، اس کو سمجھنا بہت ضروری۔ بہت سے افراد سے جب ہم یہ کہتے ہیں فحش نہیں دینی چاہیے تو پھر وہ حقیقت کو بیان کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ نہیں، حقیقت سے اگر کسی نے چوری کی ہے اور ہم کہیں یہ چور ہے تو یہ فحش نہیں ہے، یہ حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ کوئی اگر کسی کی ولادت جو ہے حلالی نہیں ہے تو اس کو اگر ہم غیر حلالی کہیں تو یہ فحش نہیں ہے۔ جب معلوم ہے کہ وہ غیر حلالی تو ہم اس کو غیر حلالی بیان
کریں گے. اور کچھ جگہ کے اوپر جو دشمنان دین ہیں ان کا سچ بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ وہ سچ بیان نہیں کریں گے تو ممکن ہے ہمارے بچے واقعات کو نہ جان سکیں. لہٰذا جو قاتل گزرے ہیں تاریخ میں، جو غاصب گزرے ہیں تاریخ میں، جنہوں نے ظلم کیا ہے تاریخ میں، ان کو بیان کرنا ضروری ہے. ان کے اندر جو بھی کوالٹیز تھیں اس کو بیان کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور براءت کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ان پہ لعن بھی کریں، کیونکہ خدا نے لعن کی ہے، قرآن میں لعن کی ہے، رسول نے لعن کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے براءت اس طرح سے بھی کریں کہ عملی ہم ان سے براءت کریں، اور جو ان کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان کے اندر جو رذالتیں پائی جاتی ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے بیان کریں. بہت بہت شکریہ. اب ایک سوال اس میں ہے کہ کیا دشمنان اہل بیت کو ہم کافر جانیں یا مسلمان مانیں؟ اور مسلمان مانیں تو کیا ان کو منافق مانیں؟ اس پر بھی ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، اور خصوصاً نوجوان گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں، جو لوگ کھلے ہوئے دشمن ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے کفر میں اور نفاق میں کوئی شک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی حبک الایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی، تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر ہے اور نفاق ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے تو رسول کی اس حدیث کے روشنی میں وہ منافق بھی ہے اور کافر بھی ہے. اسی طرح ہر وہ شخص جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلا ہوا دشمن ہے اور قاتلوں کے ساتھ ہے، اس شخص کے ساتھ ہمیں اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح سے ایک منافق کے ساتھ ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے. البتہ منافق کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں پرات رکھتا ہے. تو لہٰذا وہاں بہترین معیار وہی ہے جو امیر المومنین کا زمانے میں تھا. امیر المومنین معیار ہیں کفر و نفاق کے، یعنی اگر امیر المومنین کا ذکر اس کے سامنے ذکر کریں، اگر اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کو پسند نہیں آتا، تو معلوم یہ منافق ہے، تو اس سے آپ منافق والا برتاؤ کیا کریں. اور اگر نہیں وہ شاد ہو جاتا تو یقیناً مومن ہے، اس کے ساتھ آپ مومن والا برتاؤ کیا کریں. تو دشمنان اہل بیت جو واضح ہیں تاریخ میں، جو قاتلان جناب زہرا سلام اللہ علیہا، قاتلان امام حسن و قاتلان امیر المومنین علیہ السلام، نہ صرف وہ افراد جنہوں نے واقعاً قتل کیا بلکہ وہ افراد جو اس پوری سازش میں شریک تھے یا راضی تھے اس کام کے اوپر، ان سے ہمیں کفر اور نفاق والا ہی برتاؤ رکھنا ہے. ہاں، بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں لیکن گمراہ ہیں، ان کی ہمیں ہدایت کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے، حقیقت کو بیان کرنے کے ذریعے سے، اچھے کلام کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، تاکہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے. ہاں، حقیقت واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص حد دھرمی میں ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے. لیکن اگر اکثریت کو حقیقت نہیں معلوم ہے، لہٰذا ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے حقیقت کو بیان کریں، تاریخ کو ان کے سامنے رکھیں، اچھے طریقے سے بیان کریں تاکہ کفر اور نفاق ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے اور واضح ہو جائے، اور وہ صحیح معنوں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اولاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے بن جائیں. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے واقعاً قتل کیا یا قتل پہ راضی رہے یا آج بھی قتل پہ راضی ہیں اور اہل بیت کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، ان کے کافر ہونے اور منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ بہتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو معیار انہوں نے بنایا اپنی کتابوں کو بھی نہیں، کیونکہ وہ کتاب بھی نہیں پڑھتے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے علماء اور خطبہ یعنی خطابت میں کہتے ہیں کہ وہ شاید اسی کو معیار بناتے ہیں اور بس ایک ذہن میں وہ چیز بنا لیتے ہیں. آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم پہچانیں کہ کون مومن ہے، کون سچا اسلام کو ماننے والا ہے، کون منافق ہے اور کون کافر ہے. کسی پر کفر کا فتویٰ یا دے دینا یوں ہی کافی نہیں ہے، لیکن ہم اس معیار کو سمجھیں بھی اور لوگوں تک اس پیغام کو بھی پہنچائیں. اور خصوصاً اگر ہماری گفتگو بہت اچھی ہے، آج کا دور تو نہیں ہے کہ مناظرہ کیا جائے، لیکن اگر کبھی کوئی دوست اس طریقے کی بات کرتا ہے تو اس کو صحیح سے صحیح تفسیر کے ساتھ، صحیح تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے جو احادیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی فضیلتوں کے بارے میں، جب یہ معیار بن جائے گا تو انسان خود بخود ان کی فضیلتوں کو درک بھی کر سکے گا اور سمجھ میں بھی آئے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا وہ بننا چاہتا ہے. تو آئیے ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سچا مومن، سچا مسلمان اور سچا عاشق اہل بیت بنا دے، اور ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت بھی حاصل کریں اور ان کے ظہور کی تاجیل کی دعا بھی کرتے رہیں. آئیے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرتے ہیں، اللہم اجل ولیک الفرج.